بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھتے ہو۔ سچ تو یہ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک مولوی عالم آیا جس کو شریعت پر کافی دسترس تھا۔ جو ہی مولوی صاحب بابا فرید الدین کے گھر میں پہنچ گیا تو احتراماً بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرنے گئے۔ چائے پانی حاضر کی، وہ نوش کر کے بعد میں عالم سے فقیر بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا، مولوی صاحب مجھے یہ بتائے اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ مولوی صاحب نے تکبر سے کہا، استغفر اللہ، یہ بھی کوئی سوال پوچھنے کی بات ہے؟ یہ سوال تو بچوں کو بھی پتہ ہے۔ فقیر نے پھر عرض کیا، مولوی صاحب میں آپ کی زبان سے ایسے کلمات سننا چاہتا ہوں۔ پھر مولوی نے کہا، اسلام میں 5 رکن ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے عرض کیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا اور بزرگوں سے سنا کہ اسلام میں 6 رکن ہیں اور جو چھٹا ہے وہ رزق ہے۔ مولوی صاحب نے استغفر اللہ کہا اور کہہ کر قرآن کی آیت سنائی اور کہا کہ جاہلوں اور بے علموں سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے، یہ تو حکم اللہ ہے۔ اور پھر مولوی صاحب جانے لگا۔ کافی منت سماجت کے باوجود بھی مولوی صاحب نہ مانا اور وہ فقیر کے دربار سے چلا گیا۔ پھر عالم کچھ روز کے بعد 7ویں حج کرنے کے لیے مدینہ چلا گیا۔ حج کے بعد اس کے جہاز جب وہ واپس آتا تھا، اس کے جہاز کو ایک حادثہ آیا اور مولوی صاحب ایک لکڑی کے ٹکڑے پر سمندر میں جا گرا اور ایک ویران جگہ پر کنارے پر جا لگا۔ دھیرے دھیرے وہ چلنے لگا، ویران اور کوہ بیابان میں چلنے لگا اور ایک غار تک پہنچ گیا۔ غار، اس نے یہ سوچا کہ کہیں کوئی جانور نہ آ جائے تو اس نے غار میں بسیرا کرنا شروع کر دیا۔ 3 دنوں تک وہ اسی غار میں رہا، لیکن بھوک سے نڈال مولوی اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ میرا امتحان یہ کیسا ہے، آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈالا؟ 3 دنوں کے بعد غار سے باہر اس نے ایک آواز سنی اور ایک آدمی کو دیکھا جس کے دائیں ہاتھ میں روٹیاں اور بائیں ہاتھ میں چائے اور پانی تھا، اور وہ زور زور سے کہنے لگا، ہے کوئی بھوکا آدمی جو مجھ سے خرید کر چائے اور روٹی کھائیں؟ عالم مولوی غار سے باہر آ گیا اور جوان سے کہنے لگا، چائے بیچنے والے سے کہنے لگا، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں، مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی، میں نے 7 حج کیے ہیں اور کلمہ بھی اپنایا ہے، روزہ بھی کبھی ضائع نہیں کیا، زکوٰۃ بھی دیا ہے، اور یہ میرا 7واں حج ہے۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مجھے اسی طرح مفت میں کھلاؤ پلاؤ۔ لیکن وہ شخص نے مانا اور اس نے کہا، اگر میں بھوکوں کو اسی طرح کھلاؤں گا تو میرا روزی تو بگڑ جائے گا،
میں کہاں سے پیسے لاؤں گا جس سے آئندہ کے لیے روٹیاں اور چائے بنا کر آپ لوگوں کو پلاؤں گا؟ تو وہ جانے لگا۔ تب مولوی نے کہا کیا آپ مسلمان ہو؟ جوان کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مفت کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ تب مولوی بیچارہ کیا کرتا؟ مولوی نے زار سے اس کی فریاد کی کہ مجھے کھلاؤ، کیونکہ میں بڑا عاجز آ گیا ہوں بھوک سے۔ جوان کہنے لگا کہ اے انسان، اے مولوی، اے حاجی، تم مجھے وہ چیز دے دو جسے میں قبول کروں گا، یا تم جو حج آپ نے کیے ہیں 7 حج، اس کا اجر مجھے دے دو، تو میں آپ کو چائے اور روٹیاں کھلاؤں گا۔ مولوی نے غنیمت جان کر کہا کہ چلو، بولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ میں چائے پی لوں گا، روٹیاں کھاؤں گا، تو یہ کیسے لے گا؟ مجھ سے 7ویں حج کا ثواب کیسے لے سکے گا؟ تو اس نے چائے پیا، روٹیاں کھائی۔ جوان واپس جانے لگا، وہ اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ غائب ہو گئے۔ پھر وہ غار کی طرف چلا گیا۔ 3 دنوں تک اسی طرح رہا، پھر آ گیا اسی طرح وہ جوان، اور کہنے لگا ہے کوئی بھوکا جو میری روٹیاں اور چائے خرید کر پیے؟ پھر باہر آ گیا، پھر ایسی ہی دلیل پیش کی جس طرح پہلے اس نے پیش کیا ہے۔ تو آج کہا اس نے، جوان نے، کہ آپ کیا دے دو گے؟ آپ کے پاس تو 7 حج کا ثواب تھا، وہ میں نے لیا، اب آپ کے پاس زکوٰۃ روزہ ہے، وہ بھی دے دو۔ اس نے پھر غنیمت جانا اور دیا، چائے پیا، روٹیاں کھائی، اور اس نے کہا کہ میں نے زکوٰۃ، حج اور نماز کا بھی ثواب آپ کو دیا۔ جوان چلا گیا دوسرے اور اسی طرح مولوی اس کے پیچھے چلا گیا تاکہ وہ کہیں جا سکے، لیکن جوان پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن اسی طرح آ گئی حسب دستور۔ تب مولوی نے سب کچھ دیا، اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ تو چائے پلانے والا بولا اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو سب دیا، اب آپ آج مجھے لکھ کے دے دو، میں آخری چائے پلاؤں گا آپ کو، اس کے بعد میں دوسری کہیں اور جاؤں گا، آپ مجھے اس کاغذ پہ لکھ کے دو، میں نے کلمہ، حج، زکوٰۃ، روزہ ساروں کا ثواب آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس اب کچھ نہیں۔ اس نے پھر غنیمت سمجھ لیا اور اس نے یہ سب کچھ لکھ کے دیا، ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا اور نیچے سے دستخط کیا اور چلا گیا۔ لیکن پھر بھی وہ چلا گیا، پھر بھی وہ نظروں سے وہ چلو گیا۔ تو اس کے بعد مولوی اور عالم چلتے ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سمندر میں ایک بڑا جہاز اس نے دیکھا، تو اس نے اپنا دستار اٹھا کر جہازبان کو ایسا کیا تاکہ وہ دیکھے۔ کسی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا جہازبان کو کہ یہاں روکو، کوئی ہمیں پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ عالم کو دیکھ کر انہوں نے اس کو بڑا تعظیم کیا، کھلایا اور پلایا۔ عالم اب اپنے گھر پہنچ گیا۔ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، یا 1 مہینے ہو گئے، اس کو یاد آ گیا کہ وہ فقیر اس کے پاس جاؤں، کیونکہ اس کو ابھی بھی اپنے علم پر، اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ چلا گیا حضرت بابا فقیر الدین، بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کو اسی طرح تعظیم کیا ہے جس طرح اس نے پہلے کیا اس کو تعظیم،
اور کہا مولوی صاحب آج تک کہاں تھا؟ میں بڑا بے چین تھا، آپ میرے گھر سے اس وقت ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ مولوی پوچھا مجھے یاد نہیں کہ مولوی کے پاس ابھی بھی تکبر تھا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، تھوڑا سا یاد دلاؤ۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا اسلام میں 6 رکن تھے، آپ نے 5 بتایا تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ مولوی پھر بولا استغفر اللہ، اسلام میں تو 5 ہی ہے، 6 کہاں سے آئے؟ اس کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک کتاب اس کو پیش کیا ہے، مولوی کو ایک کتاب پیش کیا ہے اور کہنے لگا یہ میری طرف سے آپ یہ پڑھو۔ جب مولوی نے اٹھا لیا ورق، الٹا کر کہنے لگا اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، میں کیا پڑھوں؟ بابا فرید الدین گنج شکر جو اللہ کا کافی بڑا ولی تھا، اس نے مولوی سے کہا ورق آپ الٹاتے رہو۔ جب مولوی الٹاتے ایک اس ورق پر پہنچ گیا ہے جس پر اس نے وہ دستخط کیا تھا۔ جب مولوی نے دیکھا یہ وہی ورق تھا، یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر میں نے دستخط کیا، اب وہ اپنے کیے پہ پشیماں، ندامت بھرا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور بابا فرید الدین کے قدموں میں گر کر رو رہا تھا۔ اس پر بابا فرید الدین گنج شکر نے پھر فرمایا کیا جو میں نے 6 رکن بتایا کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ ان سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک وہ مولوی زندہ تھا اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس نے صرف رویا ہے اس وقت تک جب تک وہ مر گیا۔ میں بابا فرید الدین گنج شکر ایک اولیاء کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ وہی بابا فرید الدین گنج شکر ہے جو گرو نانک کا پیر تھا۔ بچپن 2 سال 3 سال کی عمر میں وہ زیادہ کھانڈ کھاتا تھا۔ اس کی جائے نماز کے نیچے ایک پوری کھنڈ اس کی ماں رکھا کرتی تھی اور وہ بولتا بیٹا جب آپ نماز پڑھو گے تو اس جائے نماز کے نیچے خدا نے آپ کو کھنڈ کی ایک پوری رکھی ہوئی ہوگی۔ اس کی وجہ سے وہ روز صبح نماز پڑھتا تھا تو جائے نماز اٹھا کر وہ کھانڈ کی پوری اٹھاتا اور کھاتا تھا۔ ایک دن کھانڈ بالکل کچھ نہیں تھا، شہر میں غائب تھا، اور صبح جب بابا فرید الدین گنج شکر جائے نماز پر چڑھا، اس کی ماں بولی یا اللہ میری لاج رکھ، میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولا، اب میرا جھوٹ منظر عام پہ آئے گا، اب میں اس کو کیا کہوں گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز اٹھایا بابا فرید الدین گنج شکر نے، تب اس نے 2 پوریاں پائی، شکر کی 2 پوریاں پائی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت والا فقیر، رحمت والا پیر، رحمت والا اولیاء، عرض کیا ماں سے ماں آج تک یہ آپ رکھتی تھی، آج خود اللہ نے مجھے رکھ دیا۔ یہ ہے اولیاء اللہ اور فقیروں دوستوں کی شان مبارک۔ دائمی پڑھنے سے، دنیائی علم پڑھنے سے کوئی اللہ کے حضور تک نہیں پہنچتا ہے۔ بقول صمد میں رحمت اللہ علیہ پڑھ گیا پتھر، لکھ گیا چور، جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔